بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں ہٹنے کا خواہاں نہیں ہوں، وہ برسوں چلتا رہوں۔ بس جب ان دریاؤں کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے، تو اس نے دریا میں سروں کی طرح اپنا راستہ بنایا، اور جب آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ، اس سفر میں ہم کو تھکان ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو مچھلی وہیں بھول گیا، اور مجھے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بلا دیا تھا، اور اس نے عجیب طرح سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کر رہے ہیں۔ تو وہ اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے دیکھتے واپس لوٹ آئے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت، نبوت و ولادت دی تھی اور اپنی طرف سے علم بخشا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جس جن کا نام خضر تھا، کہا کہ جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر بھی کیسے کر سکتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ تو دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ نہ سواریوں کو غرق کر دیں؟ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر گرفت نہ کیجیے اور میرے معاملے پر مجھے مشکل میں نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ آپ نے ایک پاک جان کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا تو یہ آپ نے بری بات کی۔ خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس کے بعد میں کوئی بات پوچھوں یعنی اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول میں غایت کو پہنچ گئے۔ پھر دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے، ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرنا چاہتی تھی، اور خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ طلب کرتے تاکہ کھانے کا کام چلتا۔ خضر علیہ السلام نے کہا آپ مجھ سے اور تجھ میں علادگی، مگر جن باتوں پر تم نے صبر نہ کر سکے ان کا تمہیں بھید بتا دیتا ہوں کہ جو کشتی تھی غریبوں لوگ کی تھی اور دریا میں محنت کر کے یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے تھے۔ ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو اس نے چاہا کہ اسے غیب دار کر دوں تاکہ وہ غضب نہ کر سکے۔ وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، لیکن ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، یعنی انا اور سرکشی اور کفر میں نہ پھنستے۔ تو ہم نے چاہا کہ اس کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچا عطا فرمائے گا جو پاک بہتر اور محبت میں زیادہ قریب ہو۔ اور وہ جو دیوار تھی سو وہ یتیموں کی دیوار، لڑکوں کی دیوار تھی، یتیم لڑکوں کی دیوار تھی جو شہر میں رہتے تھے، ان کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا۔ ان پر اب ایک آدمی تھا، تمہارے پروردگار نے چاہا کہ اپنی جوانی کو پہنچیں تو پھر اپنا خزانہ نکال لیں، یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا۔ ان باتوں کا حقیقت ہے ان پر تم صبر نہ کر سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے